ابھی عمران خان صاحب کی صدارت میں لیڈرشپ کا اجلاس تھا اور اس سے پہلے جو فورینزکس کی ٹیم ہے انہوں نے جو انیشل انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے اس کے مطابق حملہ آور ایک نہیں کم از کم دو تھے سو یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کوئی فنیٹک ہے کوئی جنونی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ اکیلا نہیں تھا حملہ آور ایک سے زائد تھے. یہ ابھی تک کی جو انیشل رپورٹس ہے اس میں یہ چیز کم از کم کنفرم ہو گئی ہے. اس لیے جو یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہ صرف یہ اس واقعے بلکہ اس واقعے سے کچھ 4 مہینے پہلے سے ایک سیاسی جماعت جو آج بھی اس چیز کی دعوے دار ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف خصوصاً مذہبی منافرت جو پھیلائی جا رہی ہے ان کے سرکاری اور سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ہے. اس واقعے سے پہلے بھی ایک ان کے پارٹی کے عہدیداروں نے پریس کانفرنس کر کے جو ہے اس چیز کا دعویٰ کیا اور پھر اس کے بعد وزیر آباد والے واقعے کے بعد حافظ آباد کے اندر بھی نون لیگ کی مرکزی قیادت سٹیج پہ بیٹھی تھی اور جو کچھ ان کے صوبائی اور ضلعی عہدیداروں نے جو کچھ بولا وہ سب آپ کے سامنے اور آن ریکارڈ ہے. اس لیے میں یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی اس سے میں آپ کو مطلع کرنا چاہتا تھا کہ حملہ آور جو تھا وہ ایک نہیں ایک سے زائد تھا. دیکھیں جو ڈیٹیل یہ انیشل رپورٹ ہے جو فورینزک رپورٹ ہوتی ہے وہ فائر باقی جو ہے ایگزیکٹ جو اس کا تعین کیا جائے گا کہ کس اسلحے سے اس کو فائر کیا گیا اس کی ڈیٹیل بعد میں آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. پولیس کی ہے پی ایف ایس اے کی ہے کون سے ڈپارٹمنٹ یہ فورینزک ڈپارٹمنٹ ایک ہی ہے پنجاب فورینزک ڈپارٹمنٹ انیشل رپورٹ ہے. یہ فورینزک رپورٹ بعد میں آئے گی ڈیٹیل رپورٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ابھی صوبائی وزیر داخلہ عمر چیمہ صاحب نے آپ کے سامنے فرانزک ڈپارٹمنٹ کی جو ابتدائی انیشیل رپورٹ جو ان کو سبمٹ کی گئی ہے اس میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ حملہ آور ایک نہیں حملہ آور جو ہے وہ 2 تھے اور اس سے زائد بھی کم از کم 2 تھے اور اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. جو ایک کور اپ سٹوری کے طور کے اوپر ایک طوطا مینا کی کہانی جو چابی والا طوطا تیار کیا گیا تھا جس کے ذریعے یہ کہا گیا کہ یہ مذہبی طور کے اوپر موٹیویٹڈ تھا اس کے اوپر اس بنیاد کے اوپر اس نے عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی. 13 ہمارے اور ساتھی جو زخمی ہوئے معظم شہید ہو گیا وہاں پر جس کا تعلق وزیر آباد سے تھا. وہ جو تمام کور اپ سٹوری تھی وہ کور اپ سٹوری ٹائیں فش ہو گئی ہے. یہ بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان کے اوپر پری پلانڈ پراپر تیاری کے ساتھ قاتلانہ حملہ جو ہے وہ کروایا گیا ہے اور یہ اب فرانزک کی ابتدائی رپورٹ سے یہ بات سامنے آ چکی ہے. اور وہ لوگ جو مسلسل ایک بیانیہ بنا رہے تھے چاہے مریم صفدر ہو رانا ثنا ہو احسن اقبال ہو جاوید لطیف ہو نون لیگ کی بہت سارے وزراء ان کی لیڈرشپ یہ بار بار ایک بیانیہ بنا رہی تھی کہ یہ ایک فتنہ ہے اس فتنے کا سر کچل دیا جائے. اور جو کل رانا ثنا نے پریس کانفرنس کی کہ توبہ نعوذ باللہ عمران خان جو ہے وہ پیغمبر کے طور پہ کہہ رہے تھے کہ میرا پیغام جو ہے وہ عام کرو. ان کو شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر. ایک ملک کا سابقہ وزیر اعظم 22 کروڑ عوام کا لیڈر اس کی آپ جان لینے کی کوشش کرتے ہیں پھر آپ کور اپ سٹوری کرتے ہیں جو موقع سے ملزم پکڑتے ہیں اس کو رٹایا سبق اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام اب یہ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے کیونکہ عمران خان پہ جو حملہ ہوا وہ 22 کروڑ عوام کے اوپر حملہ ہوا. اب اس کو ہم نے منطقی انجام تک پہنچانا ہے اور لوگ لمحہ بہ لمحہ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اور جو آفیسر جو تفتیش کار اس میں اگر کسی چھپے ہاتھ سے انفلوئنس ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا وہ بھی پتہ نہیں چلے گا. تو لہذا اس کو ہم نے منطقی انجام تک پہنچا کے دم لینا ہے اس سے ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں. یہ بتایا کہ اس وقت اندر اجلاس ختم ہو گیا ہے جو عمران خان کی زیر صدارت ہو رہا تھا وہ اجلاس ختم ہو گیا. اجلاس کی دیکھیں اجلاس ہمارا سینئر لیڈرشپ کا اجلاس تھا. اس اجلاس کے اندر جو آج کی سب سے اہم میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ عمر چیمہ صاحب نے ہمارے صوبائی وزیر داخلہ ہے انہوں نے لیڈرشپ کو اور عمران خان صاحب کو جو ابتدائی رپورٹ ان کو جو پیش کی گئی اس سے انہوں نے آگاہ کیا جو آج آ کر ہم میڈیا پر آپ کو بھی بتا رہے ہیں. لہذا
वो जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई, उसमें चाहे स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल हो, चाहे वो तमाम लोग जिन्होंने इसको एक नया रंग देने की कोशिश की कि ये कोई मजहबी बुनियाद के ऊपर मोटिवेटेड था, ये मजहबी बुनियाद के ऊपर मोटिवेटेड नहीं था, ये एक प्री प्लान्ड अटैक था इमरान खान साहब के ऊपर। और उसकी अगली कड़ियां भी आपको पता है, FIR का रजिस्टर्ड ना होना, 3 नामों को शामिल FIR में ना करना, 5 दिन FIR दर्ज ना होना, तफ्तीश के अंदर रुकावटें डालना, क्राइम सीन को मौके के ऊपर फौरी आके कवर अप ना करना, ये वो तमाम कड़ियां हैं जो इसके साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। बाकी कल से हमारा जो मार्च है वो शुरू हो रहा है बाकायदा, उसी जगह से वजीराबाद से वो आगे बढ़ेगा और वो अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक रावलपिंडी पहुंचेगा, जहां से इमरान खान साहब भी उसके अंदर जो है वो शामिल है। ये बताइएगा कि जिस तरह के ये इजलास में जो आपने जो फोरेंसिक की इब्तदाई रिपोर्ट पेश करवाई है और इजलास में इसका मेन पर्पज ही यही था, तो क्या मुलजिम नवीद यहाँ पे लाहौर पे मौजूद है, उसकी स्टेटमेंट कितनी झूठी है कितनी सच्ची है, उस हवाले से मुलजिम का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना क्या जरूरी है, करवाया कि वो सारी तहकीकात हो रही हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जैसे जैसे जो जब ठोस सवाल सामने आएंगे वो जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने लेंगे। कल आपने लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज करना है, तो क्या दोबारा रोस्ट्रम और बुलेट प्रूफ शीट का इस्तेमाल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? क्योंकि पंजाब बिल्कुल पहले भी पंजाब पुलिस ने पहले भी जो है तंजीम जो पार्टी की तंजीम को आगाह किया था सारे मामला से, और अभी जो है पंजाब पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भरपूर तरीके से जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी इस लॉन्ग मार्च। IG पंजाब को जो है पंजाब गवर्नमेंट सरेंडर कर चुकी है और उसके जगह पे जो है 3 नाम भी तजवीज़ कर दी हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर उन तीनों में से किसको वो नया IG अपॉइंट कर। उसके ऊपर खबरें ये आ रही हैं कि विफाक ने दोबारा रिजेक्ट कर दिया है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है आपकी भेजी हुई समरी जिसमें आप 3 नाम दे रहे हैं, तो अब इस सिचुएशन को कैसे करें? देखिए वफाक तो चाह रही है इस किस्म के जो है ऐसी सिचुएशन पैदा करके वो यही वाक़या नहीं, इससे पहले भी आपको पता है CCPO के हवाले से भी बातचीत चल रही है, लेकिन जो वफाक का प्रेरोगेटिव है जो वो अपनी जगह पे, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात सूबाई हुकूमत के उसके मुताबिक हमने वो जो है कानूनी तौर पे ऑफिसर जो है सरेंडर कर दिया। इसके बाद जो है वफाकी हुकूमत हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोप नहीं सकती। अगर वो मजीद लिंगर करते हैं तो क्या आप इसको मामले को कोर्ट में भी ले जाने का सोचें, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी भी बहुत ज्यादा लिंगर कर दिया उन्होंने। ये आज का सब्जेक्ट नहीं, अभी हमारा ये बाद में आज का जो सब्जेक्ट था वो आपको बता आप गवर्नर पंजाब रहे हैं, आप गवर्नर पंजाब रहे हैं, इस पर गवर्नर पंजाब भी बोले हैं कि पंजाब में गवर्नर राज करने के हालात मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये सिर्फ गीदड़ भभकी हैं। गवर्नर राज लगाने के लिए जो हालात जब वाकई हालात ऐसे थे तब गवर्नर राज नहीं लगा, तो एक ही राज लगना है, उस राज का नाम है अवामी राज। पूरा मन तरीके से जो है आवाम अपना हक मांग रहे हैं।